سب پہ نظر اندر کی خبر۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A1 TV کے ساتھ میں ہوں میاں عبدالباسط۔ ناظرین، آج شہر اقتدار میں آزاد کشمیر سے کچھ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے نعرے بازی کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں ہے آزاد کشمیر سے آئی ٹی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کے ملازمین ہے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے، جن کو 2018 میں اپوائنٹ کیا گیا تھا کانٹریکٹ بیس پر۔ بعد ازاں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے مارچ 2019 میں جو فیصلہ آیا تھا ان کو ریگولر کیے جانے کے حوالے سے اور ان کو محکمہ تعلیم کے حوالے کرنے سے ایک فیصلہ آیا تھا، جس پر امپلیمنٹیشن کچھ حد تک ہو چکا ہے اور کچھ حد تک باقی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی کل تعداد 456 ہے، جو کہ اس وقت یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، نعرہ بازی کر رہے ہیں آزاد کشمیر حکومت کے خلاف بھی اور محکمہ تعلیم کے خلاف بھی۔ 6 ماہ سے تنخواہوں کی تاخیر کا شکار یہ لوگ، ان کا اس وقت جو مستقبل ہے وہ اس پر اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، کالے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ ان کے ساتھ اصل میں مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں یہاں پر نعرہ بازی کر رہے ہیں اور یہ کانٹریکٹ بیس ملازمین جو ہیں اس وقت ایسے کیوں حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور ان کی تنخواہیں جو ہے وہ تاخیر کا شکار کیوں ہیں۔ اصل وجہ جانتے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ آپ یہاں پر تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نعرے بازی بڑی زبردست قسم کی جاری ہے۔ آپ نے پلے کارڈز بھی ہاتھ میں اٹھائے ہیں جس میں حکومت کے خلاف کچھ فکرے ہیں وہ اویزہ ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اصل میں معاملہ کیا ہے اور آپ کیوں یہاں پر اس طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں مارچ 2018 میں بھرتی کیا گیا آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے۔ اس ٹائم ہمیں جو ہے وہ رکھا گیا آئی ٹی کے کھاتے میں کہ 6 مہینے کے بعد لیب فنکشنل ہو جائیں گی، 6 مہینے کے بعد آپ کو ایجوکیشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن کچھ جس ٹائم ہمیں جو مارچ 2018 میں ہماری ایک فائل تیار کی گئی جس کے ذریعے ہمیں وہ اس میں مالیات میں ہماری فائل نارمل میزانیہ کے لیے بھیج دی گئی، لیکن جب وہ ہمیں اس کے باوجود وہ فاروق حیدر صاحب نے 3 نومبر 2019 کو یہ کہا کہ ان کو جو ہے نارمل میزانیہ پہ شفٹ کر دیا جائے گا، انہوں نے اصولی منظوری بھی دی، لیکن اس کے بعد 30 جون 2020 کو ہمیں آئی ٹی کے سے جو فارغ کر کے مطلب ایجوکیشن کے ذریعے حوالے کیے گئے۔ ہمارے تمام ڈاکومنٹ تمام فائلیں جو بھی تھیں وہ ایجوکیشن کے حوالے کر دی گئی، لیکن جب سے ہمیں ایجوکیشن کے حوالے کیے گئے نہ ہی ہمیں وہ سیلری دی گئی ہے نہ ہی ہمیں نارمل میزانیہ پہ شفٹ کیا گیا ہے۔ ہماری فائل جو ہے وہ اسی طرح مالیات میں چکر کاٹ رہی ہے، کبھی ایک آفس سے کبھی دوسرے آفس سے۔ پھر اپوزیشن والی جماعتوں نے جب یہ پہ بات اٹھائی اسمبلی اجلاس میں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس یہ ان کو کیوں نہیں نارمل میزانیہ پہ شفٹ کیا جا رہا، 5 مہینے گزر گئے ہیں۔ تو جب انہوں نے آواز اٹھائی تو وزیر اعظم صاحب نے کہا جی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، پیسہ کم ہے۔ تو اسی کے دوسرے تیسرے دن پھر حکومت پاکستان نے 5 ارب 97 کروڑ یہ آئی ٹی ملازمین کے لیے، پروجیکٹ کے ملازمین کے لیے یہاں سے انہوں نے بھیج دیا۔ تو اس کے باوجود پیسے بھیجنے کے باوجود ابھی تک یہ حکومت سمجھ نہیں آ رہی کشمیر حکومت کیا کر رہی ہے۔ ہمیں آج کہہ رہی ہے آج کر رہے ہیں کل کر رہے ہیں، لیکن آج تک یہ نہ ہی 6 مہینے سے ہمیں سیلری دی گئی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گھر کے واحد کفیل ہیں، تو اگر 1 مہینے کی بندے کو سیلری نہ ملے تو حساب لگا لیں اس کا کیا حالت ہے۔ یہاں پہ کشمیر میں 6 مہینے سے جو ہے وہ کسی کو نہ ہی سیلری دی گئی ہے اور نہ ہی ان کو نارمل میزانیہ پہ شفٹ کیا گیا۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ نے پلے کارڈ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے جس میں 2 محکموں کی آپس میں جو لڑائی ہے اس کا ذکر کیا گیا، مجھے یہ بتائیں گے ذرا کہ یہ کیا لڑائی ہے اور اس میں پھر آپ کے ساتھ اس طرح سے بہیو کرنے کا حکومت کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم۔ ایکچولی ہم لوگ جو اپوائنٹ ہوئے تھے وہ جب ارتھ کوئک آیا تھا اس ٹائم ہماری انٹرویوز اور ہمارے جو ہے نا ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تھے، پھر ہم لسٹ کے تھرو پراپر پینل پہ ہم کمپیوٹر انسٹرکٹر اپوائنٹ ہوئے، پھر ہم اپنا کام بخوبی سے انجام دے رہے تھے، لیکن جو محکمہ تعلیم ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو اس کی آپ کے لیے سیلری نہیں ہے، اور کمپیوٹر انسٹرکٹر کو آئی ٹی بورڈ والوں نے اپوائنٹ کیا تھا اور انہوں نے بہت سی کمپیوٹر لیبس بنائی تھی اور ہر ڈسٹرکٹ میں انہوں نے ویل اسٹیبلشڈ فرنیچر دیا، انہوں نے لیپ ٹاپس کمپیوٹر دیے اور اس کے علاوہ ساری سہولتیں دی جو کہ آج کے دور کا تقاضا ہے، اور جن چیزوں سے لوگ واقف نہیں تھے ان کو جو ہے نا گاؤں میں بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ لیکن اب چونکہ تعلیمی ادارے اس طریقے سے جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر کی تعلیم کو ختم کر کے جو آپس میں ان دونوں کی لڑائی جو چل رہی ہے، آئی ٹی بورڈ نے تو اپوائنٹ کیے تھے اپنے اساتذہ، لیکن جو محکمہ تعلیم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ادھر کمپیوٹر پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ان کو آرٹس کی تعلیم دی جائے، ان کو تصویریں اور نقشے وغیرہ پڑھائے جائیں تاکہ رنگ وغیرہ یہ بڑھے، اور ہماری جو جدید آج کل کا دور ہے اور جدید تعلیم ہے اس سے آراستہ نہیں کیا جا رہا، انہیں جغرافیہ اور ہوم اکنامکس کی تعلیم دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں ہے، آپ کو جو ہے نا
آج سے 10 سال پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمارے جو بچے جو ان کو آج کل کے دور میں وقت کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، لیکن ان کو نصف صدی کے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے اور ان کو آرٹس کی تعلیم دی جا رہی ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے حکومت سے کہ اگر آپ نے ہمیں لگایا تھا تو اب آپ کو چاہیے کہ اس کو کنٹینیوسلی چلاتے رہیں. اوبیسلی پی ایس سی کے ایگزام ہوں گے، اپائنٹمنٹ ہوگی، لیکن جو ہم اپنا فرض انجام دے رہے ہیں، کم سے کم ہمارے لیے بھی تو سیکیورٹی ہو کہ ہم اپنی جو جاب ہے وہ کم سے کم اس کو چلائیں تو صحیح. اگر 2 سال کا پروجیکٹ تھا تو حکومت کے پاس 3 ملین کا بجٹ بھی تو آیا ہے. وہ بجٹ کہاں پہ انہوں نے صرف کیا ہے؟ سڑکیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے مانا کہ سڑکیں بنائی ہیں، لیکن تعلیم پہ بھی تو خرچ کیا جائے نا. اگر تعلیم پہ خرچ نہیں کرنا تھا تو وہ کدھر گئے پیسے؟ وہ پیسے کدھر گیا سارا عوام کا پیسہ؟ اگر ہم گورنمنٹ کو ووٹس دیتے ہیں تو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہماری بات ہی نہیں سنتے. ہم ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ گھر پہ ملتے ہی نہیں ہیں. اب ہم نے دھکے کھا کے نوکریاں لی ہیں، اب ہمیں در بدر جو ہے نا لوگوں کی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ ہمیں تنخواہ دی جائے، لیکن ہمیں تنخواہ نہیں دی جا رہی. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھے آن لائن تعلیم دیں. ہم آن لائن تعلیم بھی دیتے ہیں، ہم صدقہ جاریہ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ معصوم بچوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرے؟ کیا باقی ممالک اپنے عوام کے لیے سوچتے نہیں ہیں؟ ہماری حکومت کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ٹیکنالوجی کی تعلیم وہ دیں گے تو آنے والے دنوں میں ہمارے ملک میں بھی سافٹ ویئر ہاؤسز ہوں گے، کمپنیاں ہوں گی. ہمیں جاپان میں نہیں جانا پڑے گا، ہمیں زلفی بخاری کے کہنے پہ جاپان پہ نوکریاں نہیں ڈھونڈنی پڑیں گی، ہمیں اپنے ملک میں روزگار مل جائے گا. لیکن ہماری جو نئی نسل ہے وہ جدید تعلیم سے آراستہ ہوگی تو ملے گی نا. اب ہماری طرف سے تو پوری کوشش ہے کہ ہم بچوں کو تعلیم دیں، لیکن ہم اپنے خرچے پہ آؤٹ آف سروس لوکیشن ہمارے گھر سے کافی دور ہے جہاں پہ ہم اپوائنٹ کیا گیا ہے، ہم جاتے ہیں، ہم اپنا کام سر انجام دیتے ہیں، لیکن ہمیں جو محکمہ تعلیم کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی نوکریوں پہ نہ آئیں، آپ کی حاضریاں نہیں لگائی جائیں گی، آپ گھر میں بیٹھے. ہم گھر میں بیٹھے اور کیا فاقوں کا شکار ہو جائیں؟ ہم اپنے ہمارے ساتھ کئی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں. صرف ایک ہماری زندگی کا اگر ہو نا، ہم نے تو چلو پڑھ لیا ہے، لیکن آنے والی نسل کو کون تعلیم دے گا؟ کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو بچے ہیں ان کا مستقبل سنوارے؟ کیا ہمیں صرف پینٹنگ اور آرٹسٹ ہی بنانے، ہمیں انجینئر نہیں بنانا؟ صرف عارفہ کریم تک ہی محدود ہوگی ہے، ساری لمیٹڈ ہوگی ہے؟ یا اگر صرف جو امیر ہے اسی کا بچہ پڑھے گا، غریب کا بچہ نہیں پڑھ سکتا؟ تو حکومت سے التجا ہے کہ پلیز جو ہے نا ہمارے مطالبات پورے کریں اور ہمیں اپنی سروسز سے بحال کریں. ہمارے آنے کا مقصد یہی تھا. ہم اب بڑے دور سے آئے اور ہم نے اپنے آزاد کشمیر میں بھی اپنے پرائم منسٹر تک بھی باتیں پہنچائی ہیں، لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا. تو پاکستان سے ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے. تو ہوپس ہو کہ ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں وہ تعلیم کے اوپر اپنا بجٹ خرچ کریں. بتائیں کہ یہ آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، 2 محکموں کی لڑائی بتائی جاتی ہے اس وقت. آپ کی جیسے پہلے انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے ٹیکنالوجی کا دور نہیں، تو کرونا کی وجہ سے ویسے آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے، کیا یہ ٹیکنالوجی کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور آپ سب کے جو یہ معاشی قتل کیا جا رہا ہے تو آپ کی کیا توقعات ہیں؟ یہاں پر آپ نے دھرنا دیا، آپ نے اپنی سطح پر کشمیر کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان سے روابط کیے، اگر کیے ہیں تو اس کا جو ان کی طرف سے جواب آیا وہ کیا تھا؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ کے چینل نے ہمیں جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی کی، آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی کی. آج کل آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا میں، ورلڈ میں جو ہے وہ آن لائن تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے. تو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کمپیوٹر لیبس تو دی ہیں، وہاں پہ کروڑوں کی جو ہے وہ لیبس دے کر انہیں جو ہے وہ آگے سے تالا لگا کر بند کر دیا گیا ہے. تو بچے جو ہیں وہ اسی طرح جس طرح آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں زمین پہ، وہ زمین پہ ہی وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. 2005 کے زلزلے کے بعد ابھی تک جو ہے وہاں پہ ہماری جو ہے وہ اسکول کی بلڈنگز جو ہیں وہ ابھی تک وہ تیار نہیں ہو سکیں. ایک یہ بھی ایشو ہے. اور بچے جو ہے آلریڈی انہوں نے جب کمپیوٹر کی لیبس دی ہیں، کمپیوٹر پہ جو ہے انویسٹمنٹ کیا، یہ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کمیشنز لے کے اور ان کو جو ہے وہ وہاں پہ رکھ کے بند کر دیا ہے تاکہ غریب بچے جو ہیں وہ تعلیم کی جو
तालीम है वो हासिल ना कर सके। खुद तो ये ऐवान इक़्तिदार में गरीब अवाम के वोट से आते हैं और इक़्तिदार में बैठने के बाद, ये PM हाउस में बैठने के बाद ये चीज़ ये भूल जाते हैं कि हम किस अवाम के वोट से, किस अवाम के वोट बैंक से हम इस जो है मुकाम तक यहाँ पे पहुँचे हैं। मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है, मैं वहाँ पे जब मैंने एज अ लैब असिस्टेंट जॉब की, यहाँ से डेल एज अ टेक्निकल स्पोर्ट इंजीनियर की जॉब वहाँ पे छोड़ के, यहाँ से छोड़ के मैं वहाँ पे कश्मीर के अंदर गया। वहाँ पे जब मैं जॉब के दौरान जा रहा था, वहाँ पे गिर के ये मेरी टांग भी फ्रैक्चर हुई और इसमें प्लेट जो है वो पड़ी। तो इस वजह से जो है वो फिर मैं अपनी जो है वो जॉब जो है वो वहाँ पे कंटिन्यू, फिर भी मैंने इस हालत में भी वहाँ पे जॉब जारी रखी, क्योंकि गरीब बच्चे थे। बच्चों का ये कहना था कि सर अगर आप हमें यहाँ पे इस हालत में छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये समझा कि इन बच्चों को हमारी ज़रूरत है, तो हम जो है वहाँ पे जो है वो रह के जो है इन बच्चों को तालीम दे सकें। आपको पता है हमारा दुश्वार गुजार इलाका है, पहाड़ी रास्ते हैं, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से जो है वो आना जाना होता है। सुबह तकरीबन 5 बजे जो है वो घर से निकलना पड़ता था, फिर तब जाके हम 8 बजे जो है वो स्कूल पहुँचते थे। हुकूमत ने सिर्फ बयानिए की हद तक ये कहा है कि हम जो है वो नॉर्मल मीज़ानिए पे मुंतकिल करेंगे, लेकिन उनके सिर्फ अमल दरामद कोई नहीं है, सिर्फ बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान साहब के हल्के से हूँ, उनके आबाई हल्के से हूँ। तो वहाँ पे ये जो गुज़िश्ता 5 साल गुज़रे हैं, नून लीग की जो दौरे हुकूमत रहा है, इसने बहुत मायूस किया आवाम को। हम तालीम के लिहाज से भी सबसे पीछे हैं, हम सेहत के हवाले से भी पीछे हैं, हम जो है वो हर तरह से जो है वो हमें एक तारीकी की तरफ धकेला गया है। बजाय इसके कि वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान साहब इस पे अमल दरामद करते, लेकिन उन्होंने इस पे कोई अमल दरामद नहीं किया और हल्के की आवाम को, न सिर्फ रियासत के तमाम ज़िलों को मायूस किया और हमें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने मायूसी दी है। अच्छा, क्या कहेंगी, इस वक्त तो वैसे ही कोरोना है, टेक्नोलॉजी की वैसे बहुत ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर में, मेरे खसूस वो जो कश्मीरी बहन भाई हैं, आप लोगों ने उनके लिए लाखों रुपये खर्च किए, जो डिग्रियाँ की, आज आप लोगों के साथ ये रवैया इख्तियार किया कि आपकी 6 माह से सैलरियाँ भी लेट हैं और आपकी नौकरी का कोई मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इंतहाई मायूस कुन दौर है हमारे लिए ये कि एक तरफ तो जहाँ पे आईटी को इतना फ़रोग़ दिया जा रहा है, पूरे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में आईटी को इतना फ़रोग़ दिया जा रहा है, और आजकल तो आईटी को आपको पता है कि कितना उसका क्या तरीका है कि आप लोग आईटी का नहीं आ रही तो आप लोग क्लासेस नहीं दे सकते ऑनलाइन। हमारी इनको ज़रूरत है इस टाइम इनको चाहिए कि ये हमारे पास आएँ और हमें कहें कि आप मुल्क की खिदमत करें, आप कौम की खिदमत करें, बल्कि ये खुद हमें मायूस कर रहे हैं। 6 महीने से मैंने सैलरीज़ दे रहे हैं, ना कुछ, ना हमारी कोई बात माननी जा रही है। यहाँ से बाहर से ही हमें भेज दिया जाता है, जब हम किसी इक़्तिदार में किसी से मिलने जाते हैं तो वेट करवाते हैं, वो पूरा दिन हमसे वेट करवाते हैं कि हम अभी मिलेंगे आपसे अभी, लेकिन इस बारे में अभी कोई भी इक़दाम नहीं किए गए। बस यही कहा जा रहा है कि जो है आपका कुछ हल निकालेंगे, लेकिन कब निकालेंगे? कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो। इसी दौर में तो ज़रूरत है, बच्चों की इंतहाई नुकसान हो रहा है, बच्चों का घर में बैठे हुए हैं, वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे तालीम देंगे बच्चे? मैं ये हुकूमत से ये पूछना चाहती हूँ कि उन बच्चों के लिए आपने क्या सोचा है? प्राइवेट वाले बच्चे तो चले वो तो कर रहे हैं कुछ भी, वो भी तब करेंगे जब आईटी का कोई दौरा होगा, कोई उसके बारे में किसी ने इन्होंने इक़दाम उठाए होंगे। यहाँ पे सिंपल जो नेट है वो कश्मीर में कनेक्ट होते इतना टाइम लगता है। तो जो अगर इन लोगों ने आईटी को फ़रोग़ दिया होता, आईटी की तालीम होती, तो कश्मीर में भी इंतहाई अच्छा इंटरनेट काम कर रहा होता और वहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस अच्छी होती। लेकिन इन्होंने ना आईटी को कहीं दफना दिया है। शायद आईटी की वजह से इनकी करप्शन दूर होती, आईटी की वजह से इनके काफ़ी सारे काम इनके सामने आते, इनके करतूत सामने आते, शायद इसकी वजह से इन्होंने आईटी को कहीं पीछे दफन कर दिया है और हमारा हक मार दिया है इनने। आज़ाद कश्मीर में आज भी टेक्नोलॉजी ना होने के बायस लोगों तक कोरोना
میں جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہے. وہاں انٹرنیٹ کی سروسز جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے ان پہ آن لائن کلاسز لی جائیں. ایسے میں ٹیکنیکل بورڈ سے انفارمیشن ٹیکنیکل کے لوگوں کو تنخواہوں سے محروم کرنا, ان کی نوکریوں کو خطرے میں ڈالنا, ان کے جو کانٹریکٹس ہیں ان میں توسیع نہ کرنا, یہ ایک بڑا المیہ ہے. حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے ان کو کوئی رسپانس نہیں مل رہا, جس پر یہاں پر یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. 456 زندگیاں ہیں, ان کے ساتھ بہت سارے سینکڑوں خاندان جڑے ہوئے ہیں جو اس وقت اپنی سوالیہ نشان کے ساتھ جو نظریں ہیں وہ لے کر حکومت آزاد کشمیر کو دیکھ رہے ہیں کہ آخر ان کا مستقبل کیا ہوگا. یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈگریاں لینے والے لوگ اپنے کشمیری بھائیوں کو, کشمیری بہنوں کو آئی ٹی کی تعلیم دینے کے لیے سرگرم عمل رہے. آج ان کا جو مستقبل ہے وہ اندھیروں میں ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہے. 6 ماہ سے تنخواہوں میں تاخیر کا شکار, 2 محکموں کی لڑائی کی وجہ سے ان لوگوں کا مستقبل جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن کر رہ چکا ہے. ایسے میں حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ ان کو ریلیف دے, اور اس وقت یہ اسلام آباد میں پاکستانی حکومت سے ایک امید وابستہ کر کے نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجاً دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی طرف بھی توجہ دی جائے اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے, ان کو ان کی تنخواہیں دلائی جائیں اور ان کو پرماننٹ ان کی نشستوں پر بحال کیا جائے. کیمرہ مین تنویر حسین اور مجھے میاں عبد الباسط کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. A1 TV سب پہ نظر, اندر کی خبر.